بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ آل اور لسنرس، امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے گزشتہ ٹاپکس پسند آئے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بک پیج نمبر 9 پر، وہ ہمارے ٹو نیشن تھیوری کی مزید ایکسپلینیشن ہے، اور آج کے ٹاپک میں ہم یہ بات کریں گے کہ آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکشن کریں گے دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف دا اسٹیٹمنٹس آف علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم محمد علی جناح۔ آج ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ کس طرح جو ہمارے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور جو مصور پاکستان تھے، ڈریمر آف پاکستان تھے علامہ محمد اقبال، انہوں نے کس طرح جو نظریہ پاکستان تھی اس کی وضاحت کی تھی اپنے تقاریر کے ذریعے سے، اپنے بیانات کے ذریعے سے۔ تو بلا شبہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو نظریہ پاکستان ہے اس کو آگے بڑھانے میں، اس کی وضاحت کرنے میں، برٹش گورنمنٹ کے سامنے اور کانگریس کے سامنے اس کو صحیح انداز میں پیش کرنے کا جو صحرا ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی سر ہے۔ انہوں نے پوری دنیا پر اور ہر ایک فرد پر واضح کیا تھا کہ دو قومی نظریہ یا جو ہندو مسلم الگ الگ اقوام ہے یہ بالکل سچ ہے، صحیح ہے، مبنی بر انصاف ہے، اور جنوبی ایشیا میں مسلمان ایک اقلیت نہیں ہے، یہ الگ قوم ہے جو ہر طرح سے دنیا کے قوم کے ہر تعریف کے لحاظ سے الگ قومیت رکھتے ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلے انٹروڈکشن سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ دا پوئٹ آف دا ایسٹ، جو شاعر مشرق ہے، مشرق کے جو شاعر ہے، مشرق کے شاعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشرقی دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ جس طرح مغربی دنیا میں بڑے شعراء ہیں، ان کے ہم پلہ کے شاعر مشرق میں علامہ اقبال ہے۔ یعنی یہ صرف پاکستان کے یا بر صغیر کے شاعر نہیں ہے، بلکہ پوری مشرقی دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ علامہ محمد اقبال اینڈ دا فادر آف دا نیشن، اور جو بابائے قوم ہے قائد اعظم محمد علی جناح، ور دا موسٹ پرومیننٹ امانگ دوز، وہ ان لوگوں میں سب سے نمایاں تھے who played their role in the creation of پاکستان، جنہوں نے پاکستان کے تخلیق کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، پاکستان بنانے میں۔ یعنی اور بھی بہت سارے رہنما تھے مسلمانوں کے جنہوں نے پاکستان کے بنانے میں کردار ادا کیا تھا، جس طرح مولانا محمد علی جوہر ہے، اگرچہ آزادی سے پہلے وہ وفات پا گئے تھے لیکن انہوں نے کردار ادا کیا تھا۔ اس طرح جو ہمارے پاس پرائم منسٹر ہے لیاقت علی خان، انہوں نے کردار ادا کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین میں جو نمایاں نام ہے وہ مس فاطمہ جناح کا ہے، بیگم رانا لیاقت علی خان کا ہے، بیگم شاہ جہان آرا شاہ نواز ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی تھی۔ These two great leaders explained the ideology of Pakistan in the most appropriate manner. ان دو رہنماؤں نے نظریہ پاکستان کی سب سے مناسب الفاظ میں اور طریقے سے وضاحت کی ان دیئر اسپیچز، اپنی تقاریر میں، اینڈ اسٹیٹمنٹس اور بیانات میں، آن ڈفرینٹ اوکیجنس مختلف مواقع پر۔ یعنی ان دو جو ہمارے رہنما ہیں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال، انہوں نے کس طرح نظریہ پاکستان کی اپنی جو تقاریر تھی، بیانات تھی، اس کے ذریعے سے وضاحت کی تھی۔ ہم علامہ اقبال کی بات فرسٹ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم علامہ اقبال کی بات کریں کہ کس طرح انہوں نے دو قومی نظریے کی وضاحت کی تھی، تو علامہ اقبال شروع میں تو یونائٹڈ انڈین نیشنلزم کے حامی تھے، سر سید کی طرح، کہ اگر ہندوستانی متحد رہے تو وہ اپنے مفادات کا تحفظ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنی سوچ کچھ وجوہات کی بنا پر، جن میں کانگریس اور ہندو کا رویہ شامل تھا، چینج کر دیا، اور جو ان کا شروع میں ایک ہندوستان کا یا یونائٹڈ کا نظریہ تھا اس کو تبدیل کیا، اور اپنی شاعری کے ذریعے سے بھرپور پیغام مسلمانوں کو دیا کہ آپ ایک الگ قوم ہیں، آپ کو اپنے ماضی کی طرف دیکھنا چاہیے، اور اپنے مستقبل کے راستے ہموار کرنے کے لیے آپ کو اپنی الگ شناخت پر ہی فوکس کرنا چاہیے۔ تو علامہ اقبال اور دو قومی نظریہ ان کے شاعری سے بھی واضح ہے۔ یہ دو قومی نظریے کی یا مسلمانوں کی الگ قومیت کی سب سے بڑی ان کی
واضح مثال ہے کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری. یعنی جو دوسرے اقوام ہے ان کی جو جمعیت ہے یا ان کا جو قومیت کا وہ طریقہ ہے وہ تو ملک و نسب پر ہے، جغرافیائی حدود پر ہے، لیکن مسلمانوں کا ایسا کچھ نہیں ہے. مسلمان جو ہے وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے ایک قوم ہے. مذہب ہی سب سے بڑی فیکٹر ہے جو مسلمانوں کی قوم بناتی ہے. سر حدیث پاک میں ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک وجود کسی ہے. پھر ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. یعنی ملت اپنی جو مسلمانوں کی ملت ہے وہ مغربی اقوام کے طریقے پر نہ تولو کہ جغرافیائی حدود ہے یا ممالک میں رہنے پر ہی قومیت بنتی ہے، بلکہ مسلمانوں کا جو قومیت کا طریقہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دیا ہے کہ مسلمانوں کی جو قومیت کی بنیاد ہے وہ مذہب پر ہے، اسلام پر ہے، کلمہ توحید کلمہ طیبہ پر ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہوں مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب ہا کے کاشغر. یعنی مسلمان جو ہے یہ حرم کی پاسبانی کے لیے، حرم کی حفاظت کے لیے یہ نیل، دریائے نیل کے کنارے سے لے کر کاشغر تک، چائنا کا جو علاقہ ہے کاشغر تک ایک ہو جائے. یعنی مسلمان جو ہے ہر جغرافیائی حدود سے آزاد ایک قوم صرف مذہب کی بنیاد پر ہے. تو قومیت کا جو نظریہ تھا دوسرے اقوام کا، جغرافیائی حدود کا، تو وہ علامہ اقبال نے بھی تصور نہیں کیا تھا. ان کا خیال تھا کہ مسلمان ایک قوم ہے، دنیا کی دوسرے قوم سے اپنی مذہب کی بنیاد پر الگ ہے. تو یہاں سے بھی واضح ہو جاتی ہے بات کہ علامہ اقبال نے بھی اس انداز سے مسلمانوں کی الگ قومیت کی وضاحت کی تھی، تشریح کی تھی اپنے بیان کے ذریعے سے، اپنی شاعری کے ذریعے سے، کہ مسلمان الگ قوم ہے اور دنیا کے دوسرے قوم چاہے وہ ہندو ہے یا کوئی اور ہے، ہم ان سے الگ ہے اپنے مذہب کی بنیاد پر. نہ ان سے ہم کبھی پہلے ایک مذہب یا ایک قوم والے ہو سکے تھے، نہ کبھی آئندہ ہو سکتے ہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ اقبال illuminated the concept of a separate Muslim state before the Muslims. علامہ اقبال نے مسلمانوں کے سامنے، جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے سامنے جدا جو مسلم ریاست کا نظریہ تھا وہ روشن کیا تھا. یعنی مسلمانوں کی جدا وطن کا جو سب سے پہلے جو تصور پیش کیا تھا وہ علامہ اقبال نے پیش کیا تھا. علامہ اقبال سے پہلے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے یا الگ قومیت کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سب سے پہلے جو جدا وطن کا مطالبہ ہوا تھا وہ علامہ اقبال نے کیا تھا 1930 کے الہ آباد اجلاس میں. While قائد اعظم led the active Muslim political struggle to give a practical shape to this idea, جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے عملی طریقے سے سیاست کی اور اس جو خواب تھا اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی. جو تصور تھا الگ وطن کا، قائد اعظم نے اس کو عملی شکل دینے کی کوشش کی. اینڈ فائنلی پاکستان came into being on 14th of August 1947. اور آخر کار پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. یعنی یہ علامہ اقبال کے خواب اور قائد اعظم کی جو اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کی ایک طرح سے عملی صورت ہے پاکستان کا وجود، پاکستان کا بننا علامہ اقبال اور قائد اعظم کی کوششوں کا نتیجہ ہے. اب سب سے پہلے ہم یہ ڈسکشن کریں گے کہ کس طرح علامہ اقبال نے اپنے جو سٹیٹمنٹس تھی، اسپیچز تھی، اس کے ذریعے سے جو ٹو نیشن تھیوری ہے یا دو قومی نظریہ ہے اس کی وضاحت کی تھی. دو قومی نظریہ یا ٹو نیشن تھیوری کی وضاحت علامہ اقبال نے کس طرح کی تھی، ہم ابھی اس کی طرف آتے ہیں، وہ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ بات کریں کہ لائک سر سید احمد خان، علامہ اقبال واز آلسو انیشیلی اے گریٹ سپورٹر آف دا ہندو مسلم یونٹی. شروع میں سر سید احمد خان کی طرح علامہ اقبال بھی دو قومی نظریے کے سب سے بڑے حامی تھے. اینڈ یونائٹڈ انڈین نیشنلزم، اور جو انڈین متحدہ ہندوستانی قومیت اس کی وہ حمایت میں تھی، لیکن بعد میں انہوں نے چینج کیا اپنا نظریہ. اس سے پہلے کہ ہم علامہ اقبال اینڈ ٹو نیشن تھیوری کو ایکسپلین کریں، تھوڑا سا علامہ اقبال کے بارے میں پڑھتے ہیں. علامہ محمد اقبال ڈیٹیل یہ ہے کہ وہ 1877 کو
پیدا ہوئی تھی سیالکوٹ میں. 1877 کو وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئی تھی. علامہ محمد اقبال 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئی تھی اور 1938 کو لاہور میں وفات پا گئے تھے. والد کا فادر کا نیم تھا شیخ نور محمد. تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ پہلے سیالکوٹ سے، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے، اس کے بعد لندن گئے تھے اور پھر جرمنی سے پی ایچ ڈی کیا تھا. یعنی سیالکوٹ، لاہور، لندن اور جرمنی سے تعلیم حاصل کی تھی. گورنمنٹ کالج لاہور میں ان کے ایک ٹیچر تھے آرنلڈ. یہ ایک بہت نمایاں مشہور استاد تھے. ان سے علامہ اقبال بہت زیادہ متاثر تھے. ایک مشہور نظم میں بھی اس کا ذکر کیا ہے آرنلڈ کا. اس کے بعد جو سیاسی زندگی تھی، اگرچہ وہ سیاست پر بات کرتی تھی، سیاسی اجلاسوں میں شرکت کرتی تھی، لیکن پراپرلی یا باقاعدہ طور پر 1927 کو وہ مسلم لیگ کے ممبر بنی تھی. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سر شفیع لیگ کا، جو مسلم لیگ کا ایک برانچ تھا، سیکٹ تھا، یا جو ایک دڑ بنایا تھا اس نے، اس کی سیکرٹری بھی تھے کچھ عرصے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ پریزائڈڈ 21st اینول سیشن آف مسلم لیگ ایٹ الہ آباد 1930، اور جو مسلم لیگ کا 1930 میں الہ آباد میں 21واں سالانہ اجلاس ہوا تھا، اس کی صدارت بھی کی تھی، جہاں پر اپنی صدارتی خطبے کے دوران انہوں نے تصور دیا تھا پاکستان الگ وطن کا. اس کے ساتھ ساتھ پارٹیسپیٹڈ ان سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو لندن میں گول میز کانفرنس ہوئی تھی. اس میں جو دوسرا گول میز کانفرنس تھا، علامہ اقبال نے اس میں بھی شرکت کی تھی 1931-32 میں. اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کی ماضی کی جو شاندار صورتحال تھی، اس کو بھی دیکھنے، اس کا بھی جائزہ لینے کے لیے وہ گئے تھے مختلف جگہوں پر، جن میں ایک اسپین میں جو کارڈوبا کا گرینڈ ماسک تھا، یا جو مسجد قرطبہ ہے، وہاں پر بھی گئے تھے، وہاں پر نماز بھی پڑھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو اٹلی کے ڈکٹیٹر تھے مسولینی، جو فاسسٹ لیڈر تھے، اس سے بھی ملنے گئے تھے. تو یہاں پر ہم ان سارے باتوں کو دیکھیں تو مسولینی سے ملنا، کارڈوبا کے مسجد کو جانا، وہاں ان کو پرمیشن ملنا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کرنا، یا ایک اجلاس کی صدارت کرنا 1930 کو، ان سب سے یا اتنی نمایاں جگہوں پر پڑھنا، ان سے ہمیں علامہ اقبال کی جو حیثیت ہے، شخصیت ہے، قابلیت ہے، ان کی جو فیم ہے، ان سب کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے نا ساری چیزوں سے. اینڈ یونائٹڈ انڈین نیشنلزم، اور متحدہ ہندوستانی قومیت کی. بٹ ان دا لائٹ آف لیٹر ڈیولپمنٹس، اور بعد کے جو واقعات تھے ان کی روشنی میں، he put forward the idea of a separate state for the Muslims of Indo-Pak subcontinent. اس نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا جو تصور تھا وہ پیش کیا. In 1930 میں while delivering his presidential address، اپنے صدارتی خطبہ دیتی ہوئی at the annual session of Muslim League at Allahabad he said، مسلم لیگ کے الہ آباد کے سالانہ اجلاس کے دوران اپنا صدارتی خطبہ دیتی ہوئی علامہ اقبال نے کہا تھا. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس کا بیان یہ ہے. اب اس کی خطبے سے پہلے، اس کی اسپیچ سے پہلے جو اس نے دی تھی الہ آباد میں، ہم تھوڑا سا الہ آباد ایڈریس کے بارے میں پڑھتے ہیں. الہ آباد یہ انڈیا کا ایک شہر ہے، آج بھی انڈیا میں ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے نام چینج کرنے کی کوشش کی تھی انڈین گورنمنٹ نے. الہ آباد ایڈریس 1930، یہ مسلم لیگ کا اینول سیشن تھا 21واں سالانہ اجلاس تھا، دسمبر 1930 کو ہوا تھا. اور اس جو سیشن تھا، اجلاس تھا، اس کی صدارت علامہ اقبال نے کی تھی. ہر اجلاس کی کوئی نہ کوئی مسلم لیگی لیڈر وہ اس کی قیادت کرتا تھا. تو اس 21ویں اجلاس کی جو صدارت کی تھی یہ علامہ اقبال نے کی تھی. اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں، جو 23 مارچ 1940 کا جو لاہور کا اجلاس تھا، وہ 27واں سالانہ اجلاس تھا، جس میں پاکستان ریزولوشن پیش کیا گیا تھا، یا جو قرارداد پاکستان والا اجلاس تھا وہ 27واں سالانہ اجلاس تھا. تو یہ الہ آباد ایڈریس کے بارے میں اور سیشن کے بارے میں تھوڑی سی بات ہے. اچھا، مزید علامہ اقبال کے بارے میں پڑھتے ہیں کیونکہ وہ اس اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو پوئٹ آف دا ایسٹ تھا علامہ اقبال، جو شاعر مشرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ہی مشہور ہے جتنا کہ مغرب میں شیکسپیئر تھا، ملٹن تھا، ورڈزورتھ تھا، تومس ہارڈی. یہ جو شعراء مغرب میں یا ویسٹرن ورلڈ میں جتنے مشہور ہیں، اتنا ہی علامہ اقبال
مشرق میں فیمس ہے. وہ ڈریمر آف پاکستان تھے, پاکستان کے مصور تھے, اس نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا. سورس آف گائیڈنس فار ایرانین ریولوشن 1979. اور وہ اتنے بڑے جو شاعر تھے, ایک اسکالر تھے کہ ایرانی کہتے ہیں کہ ہمارا جو 1979 کا جو ریولوشن ہے, جو روح اللہ آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایران میں برپا ہوا تھا, اس کی بھی جو گائیڈنس ہے, جو رہنمائی ہے, سورس ہے, جو انہوں نے سوچ لی ہے, وہ علامہ اقبال کی آزادی کے تصور سے لی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایرانین اسکالر ہے ڈاکٹر علی شریعتی, جو ریولوشن کی بھی ایک علامہ اقبال کی طرح سورس آف گائیڈنس رہے ہیں, تو انہوں نے علامہ اقبال پر پی ایچ ڈی اپنا جو تھیسس ہے, مقالہ ہے, وہ لکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بننے کے بعد اقبالیات کا ایک پورا شعبہ پاکستان میں قائم ہے, جو علامہ اقبال پر اور اس کی شاعری پر ریسرچ یا تحقیق کرتی ہے. تو یہ علامہ اقبال کے بارے میں بات ہے. علامہ اقبال نے جو 1930 کو خطبہ دیا تھا صدارتی, اس میں اس نے کہا تھا کہ انڈیا از اے کنٹیننٹ آف ہیومن گروپس. ہندوستان انسانی گروپوں کا ایک براعظم ہے. belonging to different races, جو مختلف اقوام سے, نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں. speaking different languages, اور یہ جو لوگ ہیں یہ مختلف زبانیں بولتے ہیں. کس طرح مختلف زبانیں؟ اس طرح کہ جو مسلمان ہیں وہ اردو, ہندو جو ہے وہ ہندی زبان بولتے ہیں, اور جو انگریز یہاں رہتے ہیں کرسچن وغیرہ, وہ اپنی زبان بولتے ہیں انگریزی. اس کے علاوہ عیسائی جو ہے وہ عیسائی زبان, جو یہاں پر سکھ ہے وہ اپنی زبان بولتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر کچھ پارسیز ہے, یا جو جینز وغیرہ ہے, یا جو دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں, وہ اپنی زبانیں بولتے ہیں. اینڈ پروفیسنگ ڈفرینٹ ریلیجنس, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کے ریسز اور لینگویجز میں فرق ہے, بلکہ یہ جو لوگ آباد ہیں ہندوستان میں, یہ مختلف مذاہب کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. ہر جو قوم ہے وہ اپنی مذہب کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا یہ مذہب ہے اور ہم اس مذہب کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں. The principles of West European democracy cannot be implemented in India. اور جو یورپین ڈیموکریسی یا جمہوریت کے اصول ہے وہ ہندوستان میں نافذ نہیں کی جا سکتے. جو یورپین ڈیموکریسی ہے وہ رول آف دا میجورٹی ہے. تو رول آف دا میجورٹی تو مسلمانوں کے لیے یا دوسری جو مائنورٹیز یہاں پر آباد تھی ان کے لیے نقصان دہ تھا. یہاں پر جو ہندو میجورٹی تھی ان کو ہر بار حکومت مل جاتی, تو جو قانون سازی ہوتی یا جو قانون پر عمل ہوتا یا جو حقوق کی بات تھی وہ پھر ان کو نقصان پہنچ سکتا تھا. تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہاں پر جو یورپین ڈیموکریسی کی بات ہے وہ نافذ نہیں ہو سکتی. دا مسلم ڈیمانڈ فار اے مسلم انڈیا ود ان انڈیا, مسلمانوں کا ہندوستان میں الگ مسلم ہندوستان کا جو مطالبہ ہے, از دیئر فور پرفیکٹلی جسٹیفائڈ, یہ مکمل طور پر جو ہے یہ مبنی بر انصاف ہے, درست ہے, صحیح ہے. ہم جو الگ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں ہندوستان میں یہ درست ہے. اچھا, اس کے ساتھ ذرا یہ بات بھی پڑھ لے کہ اگرچہ جو ڈریم تھا, خواب جو تھا, تصور جو تھا, وہ تو علامہ اقبال نے پیش کیا تھا الگ وطن کا, لیکن نام پاکستان کا یہ کس نے تجویز کیا تھا؟ جو پاکستان کا نام ہے یہ چودھری رحمت علی, انہوں نے 1933 کو تجویز کیا تھا. وہ ایک ہندوستانی طالب علم تھے کیمبرج یونیورسٹی لندن میں. کیمبرج یونیورسٹی جو انگلینڈ میں ہے وہاں پر وہ ایک اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں, اور اس نے 1933 کو جو نام تھا وہ پیش کیا تھا کہ ہمارا جو الگ وطن ہے اس کا نام پاکستان ہوگا. یہ چودھری رحمت علی نے پروپوز کیا تھا. In the same الہ آباد ایڈریس, اور اسی الہ آباد کے خطبے میں, he presented the idea of a Muslim state in these words, اور علامہ اقبال نے جو الگ وطن کا, مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا جو تصور پیش کیا تھا وہ ان الفاظ میں پیش کیا تھا. علامہ اقبال نے جو 1930 کی صدارتی خطبے میں سب سے پہلے جو الگ قومیت کی بات کی تھی کہ مسلمان جس طرح دوسرے لوگ الگ ہے, ان کی ریسز, لینگویجز, ریلیجن الگ الگ ہے, ایسی ہی مسلمان بھی الگ قوم ہے, اور یہاں پر آپ یورپین ڈیموکریسی کو نافذ نہیں کر سکتے, بلکہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں الگ وطن دے دو. الگ وطن ان کا مقصد ہے, وہاں پر ہی ان کی جو رائٹس ہے وہ سیکیور ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کن الفاظ میں جو پاکستان کا تصور پیش کیا تھا اس پر بات کرتے ہیں دوسرے 10 نمبر پیج پر. علامہ اقبال نے کہا تھا, I would like to see the Punjab NWFP یعنی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس. یہ پہلے نام تھا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس, اب نام 2010 کے بعد 2010 میں جو
کانسٹیٹیوشن میں چینج ہوئی تھی، امینڈمنٹ ہوئی تھی، اس میں نام خیبر پختونخوا رکھا گیا ہے۔ NWP کا صوبہ، اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ 1901 میں جو لارڈ کرزن تھے، وائس رائے جو تھے اس زمانے کے، انہوں نے اپنے فارورڈ پالیسی کے تحت پنجاب سے 5 اضلاع کو الگ کر کے ایک نیا چھوٹا سا جو پروونس تھا بنایا تھا۔ تو وہ اس کے ساتھ ساتھ سندھ اینڈ بلوچستان امالگمیٹڈ کا مطلب ہے یکجا کرنا۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں یا میری خواہش ہے، میں چاہوں گا کہ پنجاب، NWP خیبر پختونخوا، سندھ اینڈ بلوچستان، یہ مسلم اکثریتی علاقے تھے جو ہندوستان کا نارتھ ویسٹرن پارٹ ہے، شمال مغربی علاقے ہے، وہاں پر ان کو یکجا کر انٹو اے سنگل اسٹیٹ، ایک علیحدہ ریاست میں، یعنی یہ جو اضلاع ہے، یہ جو علاقے ہے، یہ جو صوبے ہے، ان کو ملایا جائے ایک ریاست میں مسلمانوں کے لیے الگ سے۔ It appears to be the final destiny of the Muslim of North Western India۔ تو یہ مجھے شمال مغرب کے ہندوستانیوں کی آخری تقدیر لگتی ہے، یعنی یہ آخری تقدیر ہے شمال مغرب کے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں کی، کہ وہاں پر ایک الگ ریاست بنے گی، مسلمان وہاں پر آزاد پھر رہیں گے الگ قوم کے طور پر۔ اور یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے، جو آج کا پاکستان ہے یہ تقریباً اسی علاقوں میں ہے، بس صرف جغرافیائی تھوڑی جو ایریا ہے اس میں کمی ہوئی ہے تقسیم کے بعد، جو ریڈ کلپ ایوارڈ میں ان سے کچھ علاقے تھے وہ ان کو نہیں ملے تھے۔ باقی علامہ اقبال نے جو آج سے 90 ایئرز پہلے 1930 کو جو تصور پیش کیا تھا پاکستان، تقریباً اتنا ہی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا، ہم جس پر ڈسکشن کی تھی وہ یہ تھی کہ جو علامہ اقبال تھے انہوں نے کس طرح 2 نیشن تھیوری کی جو وضاحت کی تھی۔ دوبارہ سن لی، 2 نیشن تھیوری یہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے پیش کیا تھا 1867 کے اردو ہندی تنازعے کے بعد۔ اس کے بعد آگے جا کر جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے یا جو مسلم لیڈر تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے اس جو تھیوری کی ایکسپلینیشن کی تھی۔ تو علامہ اقبال نے بھی اپنے جو خطابات تھے، اپنی تقاریر تھی، اپنی شاعری تھی، اپنے بیانات تھے، اس کے ذریعے سے 2 قومی نظریے کو بھرپور طریقے سے واضح کیا تھا، اس کی وضاحت کی تھی، اس پر بات کی تھی، اس پر روشنی ڈالی تھی اپنی شاعری کے ذریعے سے۔ اس نے کہا تھا کہ مسلمان ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے، ان کا جو رنگ، جو ان مذہب ہے، جو رسم و رواج ہے، جو روایات ہے، جو اقدار ہے، جو تاریخ ہے، یہ سب کچھ الگ ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا اپنے 1930 کے خطبے میں کہ ہندوستان میں مختلف لوگ آباد ہے، جن کی جو نسل ہے، مذہب ہے، جو زبان ہے، سب کچھ ایک دوسرے سے الگ ہے۔ تو یہاں پر جو مغربی جمہوریت کا اصول ہے وہ نافذ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ مغربی جمہوریت کے اصول میں تو میجورٹی کو رول مل جاتی ہے، تو یہاں پر ہندو میجورٹی میں ہے، ان کو ہر بار حکومت ملے گی، باقی جو لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کے جو حقوق ہے، ان کے جو رائٹس ہے وہ تو ضائع ہو جائیں گے، پھر ان پر ظلم ہوگا، جبر ہوگا۔ تو اس لیے یہ اصول ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو تقدیر تو یہ ہے میرے خیال میں کہ جو انڈیا کے یا سب کانٹیننٹ کے جو نارتھ ویسٹرن پارٹ میں جو مسلم میجورٹی ایریاز ہے، جن میں پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، ان کو ایک ریاست میں یکجا کر کے مسلمانوں کے لیے آزاد وطن دیا جائے، یہ مسلمانوں کی آخری تقدیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال نے یہ بھی وضاحت کی تھی کہ انگریز کو یا ہندو کو اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ الگ وطن کے بننے سے یہاں جو مائنورٹیز ہیں ان پر ظلم ہوگا، یا یہاں پر افراتفری پھیلے گی، یا ہندوستان کے ساتھ پھر آئے روز ان کے ساتھ تنازعات چلتے رہیں گے، بلکہ جو پاکستان یا جو الگ وطن بنے گی وہ نہ صرف یہ کہ جنوبی ایشیا کی مغربی، شمال مغربی سرحدوں کی محافظ بنے گی، یعنی جو حملے پہلے ہوتے تھے جنوبی ایشیا پر، جس طرح سے سکندر اعظم آیا تھا یا دوسرے لوگ آئے تھے جنوبی ایشیا پر حملہ کر کے، یہ جو درہ خیبر کے راستے، تو وہاں یہ مسلمان جو ہے سب سے بیسٹ ڈیپینڈر ثابت ہوں گے سب کانٹیننٹ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مائنورٹیز ہے ان کی گارنٹی دی جائے گی، ان کی جو رائٹس ہے وہ محفوظ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو وطن بنے گی تو
یہ صرف ایسا نہیں ہوگا کہ بس ٹوٹلی ایک ایبسلوٹ جو مذہبی ریاست ہوگی، نہ ایسا بھی نہیں ہوگا. یہ ایک مکمل طور پر جو ماڈرن ڈیموکریٹک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی، جہاں پر سب کو ان کے حقوق جائز طریقے سے ملیں گے. تو اس بات کا بھی علامہ اقبال کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کو اپنی قوم کی گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے ایک طرح کے جو ذریعہ تھا وہ بنایا تھا. انہوں نے بہترین طریقے سے اپنی قوم کی مفاد کی بات کی ہے، اور اپنی قوم کی جو مقصد تھا اس کو دنیا پر واضح کیا تھا. کانگریس پر، برٹش گورنمنٹ پر، ہندو پر اور دوسرے جو یہاں پر لوگ آباد تھے، ان سب کے ذہنوں میں بات واضح طور پر ڈالی تھی کہ مسلمان الگ قوم ہے اور دو قومی نظریہ صحیح ہے. مسلمانوں کی جو الگ وطن کا مطالبہ ہے وہ بھی جائز ہے. امید ہے آپ لوگوں کو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے، ٹاپک ہے، پسند آیا ہوگا. آپ ان کو دیکھ لیں، اپنی کتاب کے ساتھ لرننگ سٹارٹ کریں، 1 منٹ بھی ضائع نہ کریں. جب دوبارہ سے ہم اسکول میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے جلد پھر ٹیسٹ سارے جو ٹاپک ہیں ان میں لیں گے. تو آپ اس ٹائم کو ضائع نہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی تیاری کو آگے بھرپور طریقے سے ڈیلی بیسس پر آگے بڑھاتے جائیں.